بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کی بیوییں بھی اعتکاف کرتی رہیں آپ کے بعد۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے، اور یہ آپ نے اہتمام بھی مسجد میں کیا، اس لیے مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ اب 21ویں رات شروع ہوئی، آج 21 کا دن ہو گیا۔ جو مسجد میں رات غروب شمس سے پہلے اس نیت سے آ گئے کہ ہم 10 دنوں کا مسنون اعتکاف کرتے ہیں، تو ان کا سنت اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب وہ مسجد کی حدود کو جانیں، مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلیں۔ اگر مسجد کی حدود سے باہر نکلے تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ہاں، جو طبی ضرورت ہے بس اس کے لیے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، کہ انسانی طبی ضرورت ہے، چھوٹے پیشاب کا تقاضا ہے، بڑے پیشاب کا تقاضا ہے، وضو کرنا ہے، تو ان تقاضوں کے لیے وہ جائے گا۔ ان تقاضوں کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نہیں جائے گا۔ اور اس اعتکاف کی برکت کیا ہے کہ ان کا سونا بھی، ان کا جاگنا بھی عبادت ہے۔ رات بھی ان کا عبادت میں گزر رہا ہے، دن بھی ان کا عبادت میں گزر رہا ہے۔ اور اگر مناسب نیند پوری کر کے باقی وقت عبادت میں گزاریں، یہ اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اب جب مسجد میں آ گئے، اب نماز فجر پڑھ کر جو شخص اپنی نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہے، مسجد میں رہے، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے اور اشراق کے 4 نفل پڑھے، تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا اجر ملتا ہے۔ یہ تو عام دنوں میں ہے، تو رمضان میں تو اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اب یہ اعتکاف والے کے لیے کتنا آسان ہے کہ اشراق تک بیٹھیں، اشراق پڑھ کے پھر ظہر ہماری 2:30 بجے ہو رہی ہے تو ظہر تک سوئے بھی رہیں، دن میں نیند پوری کر سکتے ہیں۔
تو رات کی عبادات تو ہے ہی، اعتکاف والوں کو دن کی عبادات بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ استاد ایک فرمایا کرتے ہیں، جب اعتکاف والے اعتکاف بیٹھنے لگیں تو ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ بھی جس نے عبادت کے لیے آنا ہے وہ تو ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے اعتکاف کو پکنک بنا لیا ہے، سیر کی جگہ بنا لیا۔ فرمایا کہ وہ اعتکاف نہ بیٹھیں، وہ ابھی اٹھ جائیں، ان کا بیٹھنا بجائے اجر کے وہ وبال لے کر جائیں گے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہمارے استاد جی کے اس جملے کو ذہن کے اندر رکھیں۔ اور آگے فرمایا کہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی۔ کہاں پر کرتی رہی؟ گھروں کے اندر کرتی تھی، مسجد نبوی میں نہیں، حالانکہ بالکل ساتھ تھا۔ اسی لیے عورتیں اعتکاف اپنے اپنے گھروں میں کریں گی، وہ مسجد میں آ کر نہیں کریں گی۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، جو امت کی مائیں ہیں، ہر کوئی ان کو ماں کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ مسجد میں آ کر کرتی۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کی اصل جگہ وہ گھر ہے، یہ نہیں کہ کوئی عورت مسجد میں آ کر کرے گی ہم کہیں گے اس کا اعتکاف نہیں ہوا، یہ بات نہیں، اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اعتکاف اپنے گھروں کے اندر کریں، مسجدوں کے اندر اعتکاف نہ کریں۔ حدیث مبارکہ کا یہ جملہ واضح طور پر اس حدیث کا معنی سمجھا رہا ہے جس میں مسجد کے الفاظ ہیں کہ وہ الفاظ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں۔ حق تعالی شانہ احادیث کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اجمعین آمین۔